لیکن جو پیدا ہوتے ہی بولنے میں ماں کا محتاج، چلنے میں باپ کا محتاج، تو بولنے میں ماں کے ہونٹوں کو دیکھ کے لفظوں کی ادائیگی میں تقلید کرتا ہے، چلنے میں ماں باپ کو دیکھ کے چلنے میں تقلید کرتا ہے، بڑا ہوا اسکول گیا اے بی سی الف ب ت لکھنے میں تم نے ٹیچر کی تقلید کی، گاڑی سیکھنی تھی تم نے کسی ڈرائیور کی تقلید کی، ہاں گاڑی چلانے میں تم نے تقلید کی، خاتون تھی گھر میں کھانا بنانا تھا، کھانے بنانے میں ٹی وی کھول کے صبح کی مارننگ شو کو دیکھ کے تم نے کڑھائیاں اور بریانیاں سیکھنے میں تقلید کی، کپڑے سلوانے تھے تو درزی کے پاس گیا کیسے سینا ہے کیا کرنا ہے تم نے اس میں تقلید کی، بال کٹوانے تھے کیسے کٹوانے ہیں نائی سے سیکھا تم نے اس میں تقلید کی۔ میں نے کہا زندگی کا ایک پہلو دکھاؤ جس میں تم نے تقلید نہ کی ہو، ہر شے میں تو تقلید کرتا ہوا آیا ہے، فرق یہ ہے یا تو کسی جاہل کی کرتا ہے یا تو کسی عالم کی کرتا ہے۔ مولا علی امام زمانہ غیبت کبریٰ میں جا کے تمہیں اصول دے رہے ہیں، نعمت الہی بتا کے جا رہے ہیں کہ جب تک ہم تھے تم ہماری تقلید کر رہے تھے، اب ہم غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، فرامین ہمارے ہی ہوں گے، لیکن کس سے پوچھو گے؟ وہ کن صفات والا بندہ ہوگا؟ جو زبان کا سچا ہو، جو عمل کا کچا نہ ہو، سائنن لنفس ہو، سیانت نفس ہو، کبھی دھوکہ نہ دے تمہیں، کبھی خیانت نہ کرے ہمارے کلام میں۔ اب صفات بتا دی، تو جا کے ڈھونڈ، جو بھی تجھے سمجھ آتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہیں اس کی کیا کر؟ تقلید کر۔ ایک لوجیکل مسئلہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر تیرے پاس علم نہیں صاحبان علم سے پوچھو۔ اب صاحب علم انجینئر بھی ہو سکتا ہے، صاحب علم ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، صاحب علم صاحب امامہ کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے، صاحب علم کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو جس علم میں ماہر ہے اس سے جا کے پوچھو۔ یہی عقل مند کی نشانی ہے۔ ایک بندہ ایک راستے پہ چل کے گیا ہے اور راستے پہ خطرات کو دیکھ لیا ہے، دوبارہ اس راستے پہ جانا، ان خطرات کو منہ لینا، یہ بے وقوف کی نشانی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں کے تجربوں سے فائدہ لو۔ ایک بندہ 60 سال پڑھ کے اپنا تجربہ تجھے بتا رہا ہے، تو کہتا نہیں میں نے 60 سال آگے چلنا ہے، تو گویا تو 60 سال پیچھے جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگوں کے تجربوں سے فائدہ لیتا ہے وہ حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے، وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے، وہ خمینی اور حسینی بن جاتا ہے۔ جو تجربوں سے فائدہ لیتے ہیں، جو نہیں لیتے ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا بتایا؟ اصول بتایا۔ اسی طرح یا رسول اللہ یہ کھانا کھائیں وہ کھانا نہ کھائیں، بال کٹوائیں نہ کٹوائیں، کریں تو کیا کریں؟ تو نبی نے اصول بتا دیا۔ یہ نہیں بتایا کہ مثلا کدو کھانا کیسا ہے، بریانی کھانا کیسا ہے، کڑھائی کھانا کیسا ہے، اصول بتا دیا۔ یا رسول اللہ اصول کیا ہے؟ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی کلچر میں ہو، کسی بھی ماحول میں ہو، میں اصول بتا رہا ہوں، اس اصول کو فالو کرنا۔ تمہاری ٹیبل پہ جو بھی کھانا ہے یہ اصول دیکھنا اس پہ اپلائی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اگر اپلائی ہوا ہے کھانا بڑی آسانی سے کھا لینا۔ یا رسول اللہ کیا کھاؤں؟ کہ جو بھی کھاؤ حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو۔ میں تجھے اصول بتا رہا ہوں۔ اب سامنے چائنیز آئے یا ملیشین کھانا آئے یا ایرانی آئے، فرق تو نہیں پڑتا نا۔ آپ کیا دیکھتے ہو؟ حلال ہے کہ نہیں، ذبیحہ صحیح ہے کہ نہیں، نجاست کا کوئی قطرہ اندر تو نہیں ہے۔ جس کمائی سے کمایا گیا وہ کمائی اگر پاک ہے تو یہ طیب بھی ہے، یہ طاہر بھی ہے۔ اب بندہ کسی بھی ملک میں جائے تو کیا بتا دیا؟ اصول بتا دیا۔ اب یا رسول اللہ ساڑی پہنے کہ نہیں، یا رسول اللہ شلوار قمیض پہنے کہ نہیں، یا رسول اللہ پینٹ شرٹ پہنے کہ نہیں، یا رسول اللہ پھٹی ہوئی جینز پہنے کہ نہیں۔ ایک سوال ہے کون سے کپڑے پہنے یا رسول اللہ؟ آج تک کپڑے تو بہت آ گئے، اب نبی کون سی فہرست بناتے؟ جو کپڑے بتاتے، معاشرے میں فیشن بدلتا رہتا ہے، کس کس فیشن کا نام لیتے، کس کس کھانے کا نام لیتے، تو وہ اصول بتا دیا۔ فرمایا جو بھی لباس پہنو یہ دیکھنا وہ لباس حیا ہے کہ نہیں، لباس عفت ہے کہ نہیں۔ اب حیا انسان دیکھ کے بتا سکتا ہے، جس میں عریانی نہ ہو، جس میں فحاشت نہ ہو، جس میں بدن کے اندام، بدن کی سائز کا پتہ نہ لگے، وہ لباس کبھی نہ پہننا ہے۔ اب کئی نوجوان باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ڈولے شولے بناتے ہیں، تو ہم نے کہا بندے خدا اپنا بدن دکھایا، کہ مولانا پھر باڈی بلڈنگ کس لیے کی تھی؟ میں نے کہا تیری نیت یہ تھی تو باڈی بلڈنگ کرنا ہی حرام ہے۔ کہ میں تو ڈولے اس لیے بنا رہا تھا کہ 4-5 لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے ڈولے کتنے ہیں، میری باڈی کتنی ہے، کراچی والوں کے تو نہ ڈولے ہیں،
نہ باڈی ہے بیچاروں کی، لیکن یہ ان معاشروں میں جہاں پہ لوگ اپنے بدن کو دکھانے کی نمائش کرتے ہیں۔ اگر اس لیے بدن بھی بنا رہے ہو تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن بندہ طاقتور بن رہا ہے، بدن کو تنومند بنا رہا ہے کہ کل شاید میرے مولا کا ظہور ہو جائے، اور تنومند بدن ہی ہوگا جو میدان میں جا کے دشمن سے کیا کرے گا؟ لڑے گا۔ تو باڈی بلڈنگ کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خاتون کون سا لباس پہنے؟ اب کل پرسوں کوئی مہاجر کوئی پتہ نہیں ثقافت ڈے منایا گیا تھا، اب یہ پتہ نہیں ثقافت کے دنوں کے بنانے کی بیماریاں بھی دن بدن آتی جا رہی ہیں، لیکن یہ طے تو کرو ثقافت ہے کون سی؟ ثقافت وہ ہو جو اسلامی اصولوں کے مطابق۔ اگر کوئی بھی ثقافت ہو، وہ اجرک ہو، وہ ٹوپی ہو، وہ کپڑے ہوں، وہ شیروانی ہو، اگر اصول کے مطابق ہے وہ ثقافت صحیح ہے۔ اب میں نے سنا کسی خاتون ٹی وی پر بھی آتی ہیں، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے لیکن ساڑی پہننا ابھی تک وہ چھوڑ نہیں رہی ہیں، اور بار بار بولتی ہیں کہ ساڑی جو ہے مہاجروں کی ثقافت ہے۔ بندے خدا ہندوؤں کی ثقافت ہے، مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہے۔ اگر ساڑی میں بدن چھپا ہوا ہو، ڈھانپا ہوا ہو تو پھر پہننا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر بازو نظر آئے، عورت کی کمر نظر آئے تو یہ جاہلوں کی ثقافت تو ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہو سکتی۔ اصول بتا دیا۔ اصول کیا تھا؟ اصول بتایا وہ لباس پہنو جو لباس حیا ہو۔ اب کسی بھی ملک کے کسی بھی لوگوں کا لباس ہو، اگر حیا ہے تو صحیح ہے، پینٹ شرٹ بندے نے پہنی ہے اگر اس میں حیا ہے تو صحیح ہے، شلوار قمیص پہنی ہے حیا ہے تو صحیح ہے۔ میری نظر میں بہترین لباس شلوار قمیص ہے، حیا والا لباس ہے۔ عربی لباس بھی اچھا ہے لیکن بندہ دوڑ نہیں سکتا۔ عرب جب جنگ احد سے بھاگ رہے تھے تو دشتاشے اوپر کر کے پھر دوڑیں لگائی تھی انہوں نے، کیونکہ ایسے بھاگتے تو بیچارے گر جاتے، لیکن شلوار قمیص پہنی ہوتی تو دوڑنے میں بھی آسانی ہو جاتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ لباس کھڑے ہونے میں بھی اچھا، دوڑنے کے لیے بھی بہترین لباس ہے۔ اس میں حیا بھی ہے، گھٹنوں سے نیچے ہے، اب بندے کی بیک نظر نہیں آتی، بندے کا فرنٹ ڈھپا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کئی لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، بھائی آپ پہنو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو بندہ سجدے میں جائے آدھی پینٹ اس کی نیچے ہو جائے، تو یہ بھی حرام ہے کہ بندہ جسم دکھائے، یعنی اپنی نماز تو صحیح، پیچھے والے کی نماز کا ستیہ ناش کر دے۔ یہ لباس حیا نہیں ہے۔ بندہ سوچے کہ میں کیا پہن رہا ہوں، کتنا پہن رہا ہوں۔ تو اگر پینٹ کی حالت یہ ہے تو ایسے بندے پہ بیلٹ پہننا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ مطلب مجھے پتا ہے میرے کسی عمل کے نہ کرنے سے بے حیائی پھیل رہی ہے، اور کبھی مسجد میں بے حیائی، کبھی علی کے حرم میں بے حیائی۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا امیر المومنین کے حرم میں ہے، آج کل کوئی نیا فیشن آیا ہے، پینٹ آدھی نیچے۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں فیشن کہاں سے آیا ہے۔ ایک تو اس پہ پوری مجلس ہو کہ واقعاً کانسیپٹ آف فیشن بناتا کون ہے، کریٹر آف فیشن کون ہے۔ ہمارا فیشن معصومین بنائے، ہمارا فیشن رسول بنائے، ہمارا فیشن اہل بیت بنائے۔ اسی فیشن کو سنت بولا جاتا ہے۔ جو معصومین نے کیا وہ فیشن ہے، جو معصومین نے پہنا وہ فیشن ہے، جو معصومین نے اصول بتائے وہ کیا ہے؟ فیشن ہے۔ لیکن آج کل فیشن کون بناتا ہے؟ ایکٹر، ایکٹریسز فیشن بناتی ہیں۔ یہ یہاں تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن ایک فیشن ہوا تھا کہ اپنی جو شلوار ہے وہ تقریباً ڈھیلی پہنتے تھے، آدھی کر کے پہنتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قوم لوط کے ماننے والے، یعنی امریکہ میں اور سمجھیں یو کے وغیرہ میں، وہاں پہ جو اس طرح کی ڈھیلی ڈھالی پینٹیں، یعنی نیچے سے انہوں نے وہ بھی پہنا ہوتا ہے لیکن جسم نظر نہیں آتا، لیکن ایک عادت ہوتی ہے پینٹ کو آدھا رکھنے کی۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو جمپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، مختلف ورزشیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عادت ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس قوم کی تھی۔ ہر چیز جو آپ کرتے ہو وہ سمبل ہوتے ہیں کسی نہ کسی قوم کو دکھانے کے۔ تو ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان اصولوں کو فالو کرنا چاہیے۔ فرمایا جو بھی لباس پہنو لباس حیا ہونا چاہیے، لباس عفت ہونا چاہیے۔ اب دیندار آدمی ہے، زوجہ بھی دیندار ہے۔ کئی عورتیں کہتی ہیں ہم اپنے مردوں کی سختی سے پریشان ہیں، مولانا میرا مرد بڑا متقی پرہیزگار ہے، کبھی کہتا ہے یہ نہ پہنو، کبھی کہتا ہے وہ نہ پہنو۔ تو بعض بیچارے مردوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے اصول کو فالو کرنا ہے۔ روک ٹوک آپ نے اصول پہ کرنی ہے کہ جو لباس پہننا ہے دیکھو اس لباس میں اگر حیا ہے، کوئی بھی لباس ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر لباس میں عفت ہے اس لباس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر لباس میں عفت نہیں، عفت مطلب کپڑا اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے،
چاہیے جس میں جسم نظر آئے. اب اتنا موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے بندہ سانس ہی نہ لے سکے, نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. یہ کپڑا میرے بدن پر ہے, بندہ یہاں سے دیکھے جس طرح داڑھی کے لیے 40 قدموں سے نظر آئے, کپڑے کے لیے بھی یہ ہے کہ بندہ 1 فٹ آدھا فٹ دور سے دیکھے کہ بدن نظر آئے. اب کوئی بندہ چپک کے تو کسی کو نہیں دیکھے گا نا, ایک نارمل حالت میں بندہ دیکھتا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, 1 فٹ 1.5 فٹ کے فاصلے سے دیکھے کہ جسم نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر جسم نظر نہیں آ رہا وہ کپڑا صحیح ہے. کپڑا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی باڈی کا پتہ چلے, انسان کی کمر کا پتہ چلے. یہ بے حیائی ہے. مطلب لباس پہنا بھی ہوا ہے پر ایسے لگ رہا ہے جیسے لباس نہیں پہنا. اصل میں پینٹ شرٹ کا کانسیپٹ یہی تھا کہ انہوں نے جب پینٹ شرٹ بنایا انہوں نے جسم کے مطابق کٹنگ کی تھی اس کی, کہ کوئی بھی کپڑا جسم کے آؤٹ سائڈ نہ نکلے. مطلب پتا ہو بازو کتنے ہیں, ٹانگیں کتنی ہیں. تو اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ انسان کے جسم کی جھلک کا پتہ چلے. اب جب انہوں نے ٹائٹ کپڑے پہننا شروع کر دیے تو پھر ڈائٹ کا کانسیپٹ آ گیا. اب کہا کہ بھائی خوبصورت وہ جس کی کمر دبلی سی ہو, پتلی سی ہو, جس کی ٹانگیں ایسی ہو, جس کا وجود ایسا ہو. اب جتنے وہ لوگ موٹے تھے وہ بیچارے کس میں چلے گئے, وہ کانفیڈنس اس کا لو ہو گیا. اب کپڑے ٹائٹ, ظاہر جو بھی بندہ پینٹ شرٹ پہنے گا اس کا موٹاپا تو نظر آئے گا. لاکھ چاہے موٹاپے کو چھپا نہیں سکتا, شلوار قمیص میں چھپ جاتا ہے, رشتاشے میں چھپ جاتا ہے. اب پینٹ شرٹ والا کہاں اپنا موٹاپا چھپا ہے, شرٹ یہاں پڑی ہوتی ہے, پیٹ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوتا ہے. اب وہ شرٹ میں اپنا پیٹ تو نہیں چھپا سکتا. اب ڈائٹ کا کانسیپٹ آ گیا, اب ڈائٹ کا بزنس شروع ہو گیا. اب خواتین ڈائٹ کے پیچھے, مرد ڈائٹ کے پیچھے. اب خود کو پتلا کرو, کمر پتلا کرو. ذہنی مریض ہو گئے لوگ. کئی لوگ ڈائٹ کر کر کے مر گئے کہ میں نے اپنا جسم اس طرح بنانا ہے کہ وہی ہے تبرج جاہلی, یعنی میں خود کو خوبصورت بناتا ہوں لوگوں کے دکھانے کے لیے, میں جسم کی بناوٹ کرتا ہوں لوگوں کے دکھانے کے لیے. حالانکہ خدا کہتا ہے خذوا زینتکم, اپنا حسن مصلی عبادت پہ لایا کرو. عورت حسین دکھے شوہر کے سامنے, مرد خود کو بناتا ہے بیوی کے لیے. یہ نہیں کہ ہم اپنا حسن ہر کسی کے لیے کیا کریں, عیا کریں. نمائش بدن محارم کے بیچ میں ہے, جو وہ محارم جن کے لیے اللہ نے کیا دی ہے, اجازت دی ہے. یہ وہ اصول ہیں جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنائے ہیں. لیکن افسوس سے امت جب اصولوں پہ عمل نہ کرے تو کسی بھی دین اور کسی بھی فرقے میں ہو وہ دین کی شکل ایب نارمل لگتی ہے. آپ نے کیریکیٹر کارٹونز دیکھے ہوں گے, وہ دیکھ کے آپ کو ہنسی آتی ہے. جب ایک شکل ایب نارمل ہو, ناک حد سے زیادہ بڑا ہو, آنکھیں حد سے زیادہ چھوٹی ہوں, ہاتھ چھوٹے ہوں, اس کو آپ بولتے ہو کارٹونک وجود. اس کو دیکھ کے انسان کو ہنسی آتی ہے. اللہ بھی یہی کہتا ہے اگر تم میرے اصولوں پہ عمل نہیں کرو گے قیامت کے دن تمہاری شکلیں کارٹونک ہو جائیں گی, ایب نارمل ہو گے. آؤ گے ہاتھ نہیں ہوں گے, معذور ہو گے, سر بڑا ہوگا, قردتن خاصین بندروں کی طرح ہوگے, مکھیوں کی طرح ہوگے. مطلب تمہارا وجود ایب نارمل ہوگا کیونکہ تم نے دنیا میں زندگی میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں گزاری. گاڑی کے ٹائر میں بندہ ہوا ڈالتا ہے نا تو اسے بولتا ہے اس میں 32 ڈالو 34 ڈالو, اور تم اپنے وجود میں کئی طرح کی ہوائیں ڈالتے گئے, ہوا وہ ہوس سے اپنا وجود بھرتے گئے. تجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ اس ہوا کا یوز کتنا کرنا ہے. ہوس بازی کس حد تک ہوس بازی.